آج امام احمد رضا کانفرنس میں امام احمد رضا کے تعلیمی افکار اور معاشرے میں تعلیم کے اثرات پر اپنا مقالہ پیش فرمائیں گے۔ ہم دعوت دیتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں ڈاکٹر ثاقب محمد خان۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ نہایت معلوم ادارہ تحقیقات امام احمد رضا کہ فقیر کو اس لائق سمجھا کہ کچھ خیالات آپ کے ساتھ شیئر کروں اور مبارکباد بھی پیش کروں گا کہ گزشتہ 40 سالوں سے جس استقامت کے ساتھ تسلسل کے ساتھ علمی خدمت کا یہ سلسلہ جاری ہے، یقینی سی بات ہے کہ اس کے عہدیداران اور تمام ممبران کی انتھک محنت، کوشش اور مستقل مزاجی کا ہی یہ ثمر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جاری و ساری رکھے۔ 40 سال قبل اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے حوالے سے جن موضوعات پر تحقیق ضروری تھی، گفتگو کرنی چاہیے تھی، اور جو ایک سینیریو ماحول موجود تھا وہ آج سے قدر مختلف ہے۔ آج جو ماحول، آج جو رجحانات، آج جو میلانات اور جو رویے اور جس طرح کی ہمیں نوجوان نسل جس طرح کے افکار رکھتے ہیں، بہت ضروری ہے، بہت لازم ہے کہ ہم ان تمام معاملات کو پیش نظر رکھ کر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے افکار کو پیش کریں۔ تعلیم کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ تعلیم کسی بھی معاشرے کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے۔ قومیں ترقی اور شعور تعلیم سے ہی حاصل کرتی ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ تعلیم کسی بھی قوم کی ترقی کی ضمانت ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا، لیکن یہ تمام ثمرات تعلیم کے اسی وقت ہی ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں کہ جب تعلیم ایک تو بامقصد ہو اور وہ ایک مؤثر انداز میں دی جا رہی ہے۔ یعنی معاشرے میں تعلیم کے اثرات صرف اسی وقت ہی ہمیں مل سکتے ہیں کہ جب تعلیمی نظام ایک مضبوط اور باقاعدہ ہمارے پاس حاصل ہو۔ اسی تعلیمی نظام کے لیے مختلف ماہرین تعلیم اور مختلف فلسفیوں کے فلسفے اور ان کے افکار پڑھے اور پڑھائے جاتے ہیں تاکہ ایک تعلیمی نظام کی تشکیل ہو، اور پھر اس نظام کے تحت ایک کریکولم فریم ورک تیار کیا جاتا ہے، یعنی یوں کہیے کہ نصاب اس کا تیار ہوتا ہے، اور پھر جو نصاب یا جو فریم ورک تیار کیا جاتا ہے اسی کو سامنے رکھ کر اداروں کی تنظیم، اس کا نظم اور پھر طریقہ تدریس کو وضع کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر ہم آج کسی قوم کے نوجوانوں میں کچھ صلاحیتیں دیکھتے ہیں، ان کے ہم کچھ رجحانات دیکھتے ہیں یا ان کے رویے دیکھتے ہیں، تو اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک تو وہاں کی شرح خواندگی، اور پھر وہ تعلیمی نظام اور وہ افکار، وہ نظریات جس کی بنیاد پر ہزاروں نہیں لاکھوں تعلیمی ادارے اس ملک میں تعلیم دے رہے ہیں۔ سمجھانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی استاد کلاس میں کھڑے ہو کے پڑھا رہا ہے، یہ پہلا مرحلہ نہیں ہے، یہ بعد کا مرحلہ ہوتا ہے۔ اس سے پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کون سے نظام اور وہ کون سے افکار اور کون سے نظریے کے تحت وہاں تعلیم دی جا رہی ہے۔ یعنی ہمیں بہت سمجھداری کے ساتھ اپنے تعلیمی نظام کو دیکھنا ہوگا، پرکھنا ہوگا، اور ان افکار پر توجہ کرنی ہوگی کہ جس کی
بنیاد پر یہ تعلیم دی جاتی ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ جس طرح فقہ، ادب اور دیگر علوم میں کمال دسترس کے ساتھ یگانہ نظر آتے ہیں، تو اسی طرح مسلم مفکرین اور مسلم ماہرین تعلیم میں بھی اعلیٰ حضرت کی شخصیت ایک منفرد مقام رکھتی ہے. جسے میں نے کہا کہ تعلیم معاشرے کی بنیادی ضرورت ہے، تو محسوس یہی ہوتا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے خصوصیت کے ساتھ تعلیمی افکار اور اپنے تعلیمی نظریات پیش کیے ہیں، اور ان نظریات میں ان تمام سوالوں کے جوابات میں مل جاتے ہیں جس کا تعلق دنیا میں کامیابی سے ہو، یا نوجوانوں کی دینی یا روحانی تربیت سے ہو، اور قوم و ملت کی سالمیت اور ترقی سے ہو، یا اس کا تعلق نوجوان نسل کی اخلاقی گراوٹ سے ہو، اس کی وجوہات سے ہو. یہ تمام معاملات جب ہم اعلیٰ حضرت کے تعلیمی نظریات کو پڑھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کا سیدھا سیدھا اور بہت آسان و سہل آپ اس کا حل تجویز کرتے ہیں. اور آج جب ہم دیکھتے ہیں، آج کے موجودہ دور میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، تو ہمارے تعلیمی ادارے ایک لنڈا بازار کی طرح نظر آتے ہیں کہ جہاں پہ انگریز کی جراثیم زدہ اترن خود بھی پہن دی جاتی ہے اور پہنائی بھی جاتی ہے، اور پھر پہن کے اسمارٹ اپنے آپ کو گردانتے ہیں. یعنی تعلیم کے مقدس شعبے میں مغرب کی غلیظ سوچ اور الحاد کی تعفن کی بو آتی ہے. تو اس صورت میں اعلیٰ حضرت کے یہ نظریات ایک پاکیزہ، نفیس، شفاف اور یوں سمجھیے کہ تیز دھوپ میں گھنے درخت کی چھاؤں کی مانند ہے. اور اس بات پہ شرح صدر ہے. ابھی ڈائریکشن اسکول کا مفتی صاحب ذکر کر رہے تھے، الحمدللہ 80 سے زیادہ کیمپسز پاکستان میں ڈائریکشن اسکول کے موجود ہیں، اور مجھے یہ بات کہنے میں فخر ہے کہ ڈائریکشن اسکول کی بنیاد اعلیٰ حضرت کے افکار پر ہے اور برملا ہے الحمدللہ. تو جہاں اور جس ادارے میں یہ نظریات کو پیش نظر رکھا جائے گا تو وہ جو تعلیم کے اثرات ہم تلاش کر رہے ہیں وہ ہمیں بآسانی مل سکتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بالعموم ہم جب دیکھتے ہیں تو ایک مفتی ہیں، ایک عالم صاحب ہیں، اور یہ ایک الگ شعبہ تصور کیا جاتا ہے، اور دوسری طرف ماہرین تعلیم یا ایجوکیشنسٹ ہوتے ہیں، یہ گروپ ایک مختلف الگ ہوتا ہے. تو جو شخص کسی شعبے کے متعلق گفتگو کرتا ہے یا نظریات پیش کرتا ہے، یہ لازم ہے اور یہ نیچرل ہے کہ یا تو اس کا تعلق اس حوالے سے ہو، یا اس کا تجربہ اس حوالے سے ہو، یا اس کی مطالعہ یا اس کے جو ہے تدریس اس حوالے سے ہو، جبھی اس کے افکار مضبوط ہوں گے یا قابل قبول ہوں گے. تو مختصر 2-3 جملوں میں عرض کر دوں کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ جس گھرانے میں پیدا ہوئے وہ کسی تعلیمی ادارے سے کم نہیں تھا. آپ کے آباء و اجداد دینی اور روحانی تعلیم میں امام کی حیثیت رکھتے تھے، اور خود اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ دارالعلوم منظر اسلام کے فاؤنڈر پرنسپل تھے، اور اس سے قبل ندوۃ العلماء کی کریکولم کمیٹی کے ممبر بھی اعلیٰ حضرت تھے. اور اعلیٰ حضرت نے 10 نکاتی ایک تعلیمی نظام وضع کیا تھا کہ موجودہ جدید دور میں مسلمانوں کی تعلیم پر مبنی ہے. اور یہ اعلیٰ حضرت کی گہری نظر تھی کہ اس وقت کے اداروں کے پرنسپلز اور منتظمین اعلیٰ حضرت سے رہنمائی مشاورت کے لیے آتے تھے، کتابوں میں درج. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی خانقاہ میں بیٹھ کے تعلیم نظریات دے رہا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ دارالفتہ میں بیٹھ کے تعلیم نظریات دے رہا ہے. یہ ریلیونسی موجود ہے. اور اگر ہم تعلیمی افکار کی بات کریں اور تعلیم کے سلسلے کی بات کریں تو ابتدا مونٹیسری، پری پرائمری، پری اسکول، جس کو آج کل ہم ECE یعنی ارلی چائلڈ ایجوکیشن کہتے ہیں، یہیں سے آغاز ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت عمر کے اس حصے کو ایک کورے کاغذ، سادہ کاغذ کے مانند فرماتے ہیں کہ جس میں جو لکھا جائے وہ نقش ہو جاتا ہے. اعلیٰ حضرت ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بچہ اس عمر میں دین فطرت پر ہوتا ہے، اور جو پوائنٹ اعلیٰ حضرت اخذ کرتے ہیں وہ بہت سمجھیں کہ گرہ سے باتنے والا ہے.
اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیونکہ بچے کا دین فطرت میں پیدا ہوا اور اس وقت وہ شفاف ذہن ہے، تو اس کو جو سکھایا جائے گا اس کی اڈیپٹیبلٹی، اس کو قبول کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ اس عمر کے اس حصے کو ہم اس انداز میں اس کے استفادہ حاصل کریں کہ بچوں کو نیک عادات اور اچھی باتیں زیادہ سکھائیں، کیونکہ جو بچہ اس عمر میں جس رجحان کے مطابق جو چیز سیکھ لے گا وہ ذہن میں نقش ہو جائے گا. اب اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا آپ دنیا بھر کے سائیکالوجسٹ، سائیکو تھراپسٹ اور سائیکیٹرسٹ کو دیکھیں، ارلی چائلڈ ایجوکیشن کی جو عمر ہے وہ 2.6 یعنی 2.5 سال آپ سمجھیں. اس عمر سے لے کر 7 سال تک کا جو عرصہ ہوتا ہے اس کو ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کہتے ہیں. اور 7 سال تک ماہرین نفسیات کہتے ہیں یہ عمر کا یہ حصہ امپرنٹ ایئرز کہلاتا ہے. امپرنٹ ایئرز مطلب کہ جو آپ بچے کو بتائیں گے وہ نقش ہوتا رہے گا شعور میں یا لاشعور میں. اور یہ بات بہت مشہور ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ انسان آج ہم جو کچھ ہیں تو یہ وہ انہی ابتدائی عمر میں جس انداز سے ہمیں تربیت کی گئی تھی ہم اس کا عکس ہوتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے توجہ دلائی کہ اس عمر میں بنیادی عقائد اور بنیادی اخلاقیات، اور فرماتے ہیں سب سے بڑھ کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عزت بچوں کو سکھائی جائے. لیکن آج آپ دیکھیں کہ 90% سے زیادہ جو کریکولم ہوتا ہے پری پرائمری کا وہ انگلش اردو کے الفابیٹس پر مشتمل ہوتا ہے، نیومیرک نمبرز پر مشتمل ہوتا ہے، کلرز نیم، ڈیز کے نیم، ویکس کے نیمز، اور بچے مٹک مٹک کے کچھ رائمز پڑھتے ہیں، یوں پڑھتے کرتے وہ پڑھے ہوتے ہیں. کچھ ایک دو دعائیں بچوں کو یاد کرواتے تھے کیونکہ مسلمان مل کے. تو کتنا بڑا لاس ہے جنریشن کا کہ وہ جو عمر کا حصہ تھا جس میں ایمان کی پختگی، جس میں شخصیت سازی اور جس میں ہمیں ایک مضبوط قوم مل سکتی تھی، ہم سب مل کر اس کو لاس کر رہے ہیں. اور اعلیٰ حضرت توجہ سے دلائی تو جو اس کے انکار نہیں ہے. آج کل والدین کے ذہن میں جب ہوتا ہے کہ بچوں کی بنیاد مضبوط ہو، اس سے بنیاد دین تو کہیں بھی نہیں ہوتا. ریڈنگ اسکلس اچھی ہو، کریٹو رائٹنگ اس کو آتی ہو، انگلش اچھی ہو، لیکن بنیاد اس کی بہت اچھی ہے. اعلیٰ حضرت پیراڈائم شفٹ کی بات کرتے ہیں، اس پورے نظام کو ری اورینٹ کرنے کی بات کرتے ہیں کہ اس سے انکار نہیں، لیکن بے توجہی نہ ہو اس طرف کہ بچہ دین اور اخلاق نہ سیکھے. یہ بات یہاں میں بتانا چاہوں گا کہ اعلیٰ حضرت جو کنونشنل ایجوکیشن ہے یعنی جو مروجہ تعلیم ہے، اعلیٰ حضرت اس تعلیم کو اسلامی نظریات اور اسلامی عقائد سمجھنے کے لیے بہت اسٹرانگ سورس سمجھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح قرآن و حدیث پڑھنے سے دین کی نظریات اور ایمان کی پختگی ہوتی ہے، اسی طرح آپ نے مثالیں بھی نہیں بتایا کہ فزکس اور جیولوجی پڑھنے سے آپ زمین کی کیفیت اور زمین کی جو ہے وہ معاملات سمجھ سکتے ہیں، پانی کی کیفیت سمجھ سکتے ہیں جو آپ کے کئی مسائل میں پیدا کرے گا. آپ فرماتے ہیں میتھمیٹکس پڑھا جائے، لیکن میتھمیٹکس کے ذریعے اسکلز ڈیولپ کرنے میں وراثت، زکوٰۃ، نماز کے اوقات ان معاملات کو بھی شامل کر لیا جائے تاکہ جڑ مرکز جڑا رہے. آپ نے مزید یہ فرمایا کہ جس طرح کیمسٹری کوئی پڑھتا ہے تو کیمسٹری پڑھنے سے اشیاء کی حقیقت اور اس کی اقسام و خصوصیات پتہ چلتی ہیں. اعلیٰ حضرت نے یہاں تک فرمایا کہ اگر وہ انگلش سیکھتا ہے اور اس نیت سے سیکھتا ہے کہ وہ ریفیوٹ کرے یعنی کسی باطل عقیدوں کو، تو اس کا سیکھنا بھی ثواب ہے، اس کی ساری محنت کا ثواب ہے. تو ایسا قطعی نہیں تھا کہ اعلیٰ حضرت نے کنونشنل ایجوکیشن کو یا مروجہ ایجوکیشن کو کہیں پہ ڈیگریڈ کیا ہو. ہاں، دو بنیادی کلیے اعلیٰ حضرت نے پیش کیے تعلیم کے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تعلیم کی بنیاد مکمل طور پر اس بات پر ہو کہ تعلیم کا مقصد اللہ عز و جل کی معرفت اور رضا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی بیداری. یہ سمجھے کہ دریا کو پوجنے سے یہ تعلیم کا مقصد کیا ہے. یعنی تعلیم سے خیانت چلی گئی، تعلیم سے بزنس چلا گیا، تعلیم سے رٹافیکیشن چلی گئی، تعلیم میں کانسیپشنل ایجوکیشن بن گئی. پھر اعلیٰ سے فرماتے ہیں کہ اگر تعلیم صرف مادی
اور اس معلومات کے تحت ہو یا اس کی حصول کے لیے ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں جب تک اللہ رسول کی ہدایت اس میں شامل نہ کر لی جائے. یعنی کسی بھی ایجوکیشن سسٹم کے دو بنیادی پوائنٹس، دو بنیادی سمجھیں کہ اصول آپ نے یہ پیش کیے کہ تعلیم کی بنیاد یہ ہو کہ اب جب بنیاد یہ ہو جائے گی، الحمدللہ ہمارے ڈائریکشن اسکول کے تمام پروسپیکٹس میں جو ویژن ہے وہ یہی دو چیزیں ہیں. آپ کہیں پہ بھی جائیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ جب ہم نے یہ لکھ دیا تو ہمارے جتنے بھی اساتذہ ہیں ان کی تدریس ہو گئی، بچوں کے سارے معاملات کی ایک اکائی ہے اللہ کی رضا، حضور کی محبت اور رسمت. اب وہ کیمسٹری پڑھے، انگلش پڑھے، اردو پڑھے، کچھ بھی پڑھے، وہ مغرب زدہ نہیں ہوگا، یہ مغرب سے معروف نہیں ہوگا. دوسری ایک اور بات جو اعلیٰ حضرت کے افکار میں ملتی ہے، مجھ سے کہا گیا تھا کہ خلاصہ پیش کرنا، لیکن وہ تبدیل تو دوسری ایک بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کے یہاں ادب اور احترام اور عزت کا بہت زیادہ اس میں آپ نے زور دیا، اور آپ نے حضرت حود علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا کہ الفاظ چاہے اسکیٹرڈ ہی پڑے ہوئے ہوں اس کا احترام ہے. یعنی یوں سمجھیں کہ آپ نے روٹ کی بات کی ہے، کوئی لفظ لکھا ہوا لے کے چاہے اسکیٹرڈ ہی لکھا ہوا. اعلیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ حود علیہ السلام ہے، نازل ہوئے ہیں تو ان کا ادب ہے. اب الفاظ کا ادب جس میں ہوگا اس کو ذرا اوپر لے جائیے. کتابوں کا ادب، چاہے کسی بھی کتاب، پھر قلم کا ادب، پھر کاپیز کا ادب، پھر اساتذہ کا ادب، اور پھر پورے ادارے کا ادب. یعنی پورے ادب کی جو اکائی ہے وہ اعلیٰ حضرت نے بیان فرمائی ہے. آج اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ فکر اور یہ نظریہ ناپید ہے، ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، کہیں موجود نہیں، اور نتیجہ ہم سب کے سامنے. نوجوان نسل اب الحاد کی طرف جاتی نظر آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ نظریے ممکن نہیں ہے، پائے نہیں جاتے. میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ جو آج ہم حال اپنی قوم کا دیکھ رہے ہیں، اس کا حل، واحد حل یہی ہے کہ تعلیم کی جو اورینٹیشن ہے اس کو ری اورینٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور جب تک ہم اس طرف نہیں جائیں گے تو یہ سطحیت کی طرف ہم رہیں گے، اور یہ قوم نہ تو اپنی ہوگی نہ غیر کی. اعلیٰ حضرت کے تعلیم کے افکار کے حوالے سے فقیر نے ایک کتابچہ مرتب کیا ہے، I have compiled it in English، تاکہ اس آپ آئی بی اے میں دیجیے، اس کو این ای ڈی میں دیجیے، جامعہ کراچی میں دیجیے، زیبس میں دیجیے، نسٹ میں دیجیے، لمس میں دیجیے، اس کو کہیں پہ بھی دیجیے. اعلیٰ حضرت کے ٹیچر اسٹوڈنٹ ریلیشن شپ کیا تھے، اعلیٰ حضرت نے کیا ماڈل ڈسپلائن کیے، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے مطابق یہ تعلیم کے مراتب کیا کیا ہیں، سب اس میں درج ہے. اب اس کو بھی دیکھیے گا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو رضوی فکر ہے اس کی ترویج میں اپنا حصہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اور تعلیم جو بھی کسی معاشرے کی اکائی ہے، یہ ہم کسی سے ادھار لے کے نہ دے رہے ہوں، اپنے ہی نظریات، اپنے ہی افکار کی بنیاد پہ ہم اس کی ترویج کریں. جزاک اللہ.